Hi Khalku, Assalamu alaikum. So today our route is Nowshera, maybe we just go Salihana, Khana. That's my loads of YouTube family and Instagram family from Salihana. They are Khatak like us, and we don't know how much time we have, so we might go to Mardan, Kaka Sahib Mazar. We are his Aulad, basically. We are Kaka Sahib Aulad. So I'm going to visit that as well. So stay with us. Please subscribe and click the bell to get notification. So we are here now in Nowshera city. Nowshera city, when we left from Peshawar, then it's Taruja come, then Pabi come, then after Pabi is now Nowshera. Nowshera is nearby Jangira as well, and Jangira is nearby Salihana. Salihana is full of, people call the Little London, because majority of people from Salihana are British and they live in UK, especially in Birmingham. So Salihana کے جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً وہ برٹن میں ہیں، اور اس کو چھوٹا لندن بھی کہتے ہیں. تو ابھی ہم جب جا رہے ہیں، ہمارا نیکسٹ جو ہوگا پلیس ہوگا وزٹ کرنے کا، وہ کاکا صاحب ہوگا. کاکا صاحب الطاف آپ کو بتائے گا کہ کاکا صاحب کو کاکا صاحب کیوں کہتے ہیں. جی باجی جان، کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ جو بزرگ اولیاء تھا. اردو میں بولو کہ سب کچھ سمجھ آئے نا. اچھا جی، کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ 13 سینچری میں ان کی جو ڈسینڈنگ ہے ان سب کو کہتے ہیں کاکا خیل. ان کے جو نواسے ہیں وہ سالے ان کو کاکا خیل میاگان کہتے ہیں. اور کاکا صاحب بہت بڑا بزرگ دین تھے، اور ان کی جو شجرہ ہے، شجرہ نسب ہے، وہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے پہنچ جاتی ہیں. اور پھر ان سے آگے جب یہ جاتی ہیں تو کربلا کی ہسٹری تک وہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے خاندان وہاں سے بلانگ کرتے تھے. اور یہ سید میں آتے ہیں، سید ہے یہ. کچھ ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ کاکا صاحب جو تھا وہ سید تھا، اور یہ سیدان میاگان، جسے ہم سیدان میاگان کہتے ہیں. پشتو میں ہم میاگان کہتے ہیں اور اردو میں سید کہتے ہیں. تو ہمارے ابو ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگوں کی تھوک میں شفا ہے. صبح سویرے بغیر بات کیے اگر تم 7 دفعہ الحمد شریف پڑھو گے اور اپنی تھوک کسی بھی سکن ڈیزیز پہ لگاؤ گے تو اس بندے کو یعنی مل جائے گی شفا. پر ہم لوگ اتنے دنیا دار ہیں کہ وہ ہمارا بلیو ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ ہم ان کی اولاد ہیں جی. تو ان کی تھوڑی سی ہسٹری یہی تھی انشاءاللہ. تو اب ہم ادھر جا رہے ہیں. مجھے انسٹاگرام پہ بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کہ ماما پلیز وزٹ کاکا صاحب. تو ہم تو بس استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ بھی جا کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دے دو. تو یہ تو اولیاء ہیں، ہم ان سے نہیں مانگ سکتے، وسیلہ بنا سکتے، لیکن ہم ان کو وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائے. آمین. تو جا کے ان کی مزاروں پہ بھی ان پہ بھی آپ لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، کیونکہ جو بھی وہاں پہ ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں چاہے پیغمبر ہیں. اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب میں اس دنیا میں سے چلا جاؤں تو مجھ پہ درود بھیجا کرو. تو درود کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا. میری امی نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول کر دے. آمین. تو یہ ان سے بڑی بات نہیں ہے اگر ہمیں ان کی شفاعت مل جائے. تو یہ ہم کاکا صاحب جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ ہم دعا کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. میں کوشش کروں گی کہ میں انسٹاگرام پہ لائیو بھی چلی جاؤں، پر انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ ہوا تو. ہم ابھی 6 میل ہم اس پہاڑی علاقے میں جائیں گے کیونکہ کاکا صاحب کافی اونچائی پہ ہے
الطاف بتا رہے ہاں مجھے تو بچپن پہاڑی میں کے اوپر ہے. میرے ابو لے کے آئے تھے کیونکہ میرے ابو ان کو اپنا بابا کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہے تو ہمیں ضرور لے کے آتے تھے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ وہاں پہ سالٹ پڑا ہوتا تھا, میرے ابو وہاں سے سالٹ لے کے مجھے چکا دیا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ کس لیے چکاتے ابھی بھی وہاں پہ موجود تبرک ہوتی کے لیے چکاتے تھے ہے. کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں. تو مجھے وہاں کے ابو اور میرے ابو, کیونکہ میں بہت زیادہ مجھے چیسٹ انفیکشن ہو جایا کرتا تھا, تو میرے ابو مجھے وہاں پہ لے کے جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کاکا صاحب کے صدقے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری بیٹی کو شفا دے دے. تو مجھے تو بچپن کی یاد ہے. میرے خیال میں ہوں گی میں 5-6 سال کی تھی جب ابو کے ساتھ آئی تھی یہاں پہ. دور دور سے, جیسے کہ دادا گنج بخش کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں, ویسے کاکا صاحب کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں, جتنے بھی پشتون ہیں اسپیشلی. بلکہ میں نے سنا ہے کہ بہت پنجابی لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں, پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں, سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں, لیکن جو پشتون ہیں وہ تو پورے دل سے ان کو اولیاء مانتے ہیں اور ان کے لیے آتے ہیں. بلکہ ان کی جو اولاد ہے جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ یہ سید ہیں. کیسے بس کے میں سارے پہاڑ ہیں. میں بھی الطاف کو کہہ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ کے میں بہت زیادہ زلزلہ آتا ہے کیونکہ یہ آتش فشاں ہوتا ہے نا, اس میں وہ لاوا جیسی. ہاں اس کی ڈفرینٹ میکینزم ہے. یا تو وہ ٹیکٹونک پلیٹ تھیوری کے مطابق اس کی اندر جو پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کی مومنٹ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, یا پھر آتش فشاں کی وجہ سے, یا پھر بڑا سا لینڈ سلائیڈنگ ہو تو اسی کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. ہوا ہے یہ الطاف کی طرف ہوا ہے بہت بڑا. ہاں جی بالکل, وہاں پہ تو بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے. تو مختلف وجوہات ہے اس کی. تو ہم کاکا سے پہنچ گئے ہیں. یہ جو سفید آپ کو گنبد نظر آ رہے ہیں, ڈوم نظر آ رہے ہیں, دس از کاکا صاحب مزار. My knees are gone. Oh, I keep climbing over the mountain and my knees are damaged. So it says Mizar Sharif, Zoja, wife of Hazrat Sheikh Samkhar Kaka Sahib, the Kaka Khil Umar. The Kaka Khil Umar. So this is our mother. Great mother. And look, I told you about the salt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Look, the cover is so long. Allahumma salli ala You are Ali Muhammad Rasulullah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا یہ بندہ جو ہے ٹھیک ہے بیمار ہے معذور ہے لیکن بڑا جان ہے اس کی دل کے اندر. اپنا بزنس چلاتے ہیں, خود اپنا سب کچھ کرتا ہے, اور یہاں پہ کاکا صاحب کے دلبار کے سامنے جو ہے اپنی چھوٹی سی ریڑھی لگا چکا ہے, اور باتیں ان کی بہت خوبصورت ہے, بہت مزاحیہ, اور اپنی لائف جو ہے وہ جی رہا ہے بھرپور انداز سے, اپنی لائف جو ہے جی رہا ہے. صدی نمدے تیمور دین اوخاری کاکا صاحب جی څونه پیسې جوړې کړې بس دې کې 300 په شما د بل مرګ راځي بیا راځي دا ولګي په دوه بیا سره د تمام مناسبه 300 کور کې دي څوک کور کې درې کسان څو پلان دي دا وی خیال ته چې او وی نه حاجی او وی څه کار نه کوي وسې کارو بډاګان کار وی او یې غرضونه ده الله پاک الله انکلو د خیرات نه در کوم ځان لکه په دې باندې سودا والي
خو ګلاس ته ما چوه که نه Oye, senang bilang di kusi Necesita lo que se le como malo será. Lo que se que गड़े रोड़ी हाँ से जिता तो गिफ्ट कमाले बस रोड़ी वही जार कुर्बान 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 अवल ما تو está con que suena pasando ما كنت جيبو كسان ينزو عليه او she's selling these sweets but look at her heart she said that whenever you come next time I will bring a very nice gift for you in the term of watch wow look at her smile So I'm here at Kaka South Bazaar and the pakoda is so I'm gonna make my pakoda myself. okay لاس تخیل کو لاسونه ونه سوځي ته ډېر زیات ګرم غوړي دي ګوره لاسونه ونه سوځي ښه چینه لاس نه یې چین جوړ نه شي अभी हम काका साहब से निकले काका साहब मेरे अब्बू के परदादा दादा दादा थे उनकी औलाद है मेरी अब्बू और अब मैं खुशाल खान खटक बाबा के बाजार पे जा रही हूँ जो मेरे अम्मी के परदादा दादा दादा थे मेरी अम्मी उनकी औलाद में से है तो मैं कहती हूँ कि अम्मी अब्बू दोनों खुश हो जाएं कि हमारी चीना आज दोनों पे हमारे परदादों की मज़ारों पे चली गई है तो मैं दोनों के लिए पहले मैंने अम्मी अब्बू के लिए दुआ की व्लॉग पोस्ट कर दिया और अब मैं अपने परदादों के लिए और परनानों के लिए दुआ करने जा रही हूँ तो साथ रहिए मेरे मैं आपको खुशाल खान खटक बाबा की मज़ार बताती हूँ और हिस्ट्री में उनका एक नाम है वो एक वॉरियर थे एक पोइट थे और पश्तूनों की शान थे पाकिस्तान की शान थे तो अब उनको मैं दिखाती हूँ आपको ये खुशाल खान खटक का इलाका है अकूड़ी खटक हाँ बाबा की जो परदादा थे मलक अकूड़ी उनका नाम था मलक अकूड़ी हाँ और उनका बेटा जो था शाहबाज खान था और फिर शाहबाज खान का बड़ा बेटा खुशाल खान खटक था खुशाल खान खटक जो था वो मुग़ल दौरी हुकूमत में मनसबदार था उनका पहले उनके वालिद साहब मनसबदार थे सामने बिल्कुल उनकी मज़ार जो है वो हमें नज़र आने लगी है मतलब जैसे गवर्नर होता है बड़े ओहदे का जिनको सारी इलाके की मैनेजमेंट हवाला होते हैं तो उस वक़्त उनको मनसबदार कहा करते थे ये उनकी मज़ार शरीफ जो है वो इनकी तो इस जगह में बाबा कैसे शेर ना बोलते हैं ये जगह देखो या इसकी खूबसूरती बंदा यहाँ पे कोई भी बंदा आ जाए तो वो भी शायर बन जाए ये देखो ये देखो ये देखो वाओ ये देखो ये बाबा ने यहाँ शायरी की है सूफियाना शायर था तो क्यों ना होता जो इस जमाने में इतनी प्यारी जगह है चलो यहाँ पार्क करते हैं और मिलते हैं बाबा को So today I'm here in Khushal Khan Khatak Baba Mazar. First I visit Kaka Saheb Mazar. That's my father, great grandfather, and now my mum, great grandfather, Khushal Khan Khatak Baba. He's very famous in Pashtun culture in whole Pakistan, and he was a governor, is it? Like yeah, Mansabdar, yes. in the Mughal Dawri Sultanate. In the Mughal Dawri Sultanate. So
یہ ہمارے خوشحال خان بابا ہے. یہ ہمارے خوشحال خان خٹک بابا کا مزار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس پہ یہ شعر لکھا ہے: خوشحال خان خٹک د افغان پننگ میں تورا اتڑلا ننگیالے د زمانے خوشحال خٹک یم. د افغان پتنگ د افغان پننگ میں وتڑلا تورا ننگیالے د زمانے خوشحال خٹک یم. آپ کو یہ بھی دکھا دوں، یہ سب بابا کی شاعری لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ سب بابا کی شاعری ہے. تو اس کے کتنے کتاب چھپے ہیں نا، بہت سارے، بہت کتاب ہیں ان کے. لیکن خوشحال خٹک کا نام کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ ابھی ان کی دادا، ان کی والد صاحب اور دادا کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، اس نے شاعری کی ہے، شاعری اس نے کی نام شاعری میں کمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ وفات پا گیا ہے لیکن اس کی روح زندہ ہے کتابوں کی شکل میں. بالکل. اس کی شاعری جو ہے وہ نصیحت ہے پوری پختون بیلٹ کے لیے. Hello, Baji, It's Rambele Kebab again. So this is the third time we come to Rambele Kebab. Bismillahirrahmanirrahim. Bambar hai, bambar. بمبار ہے. Bambar hai, bambar. خادم بھی کھانے لگا ہے. Come to Peshawar. Come to Peshawar. آؤ صرف کباب لے رہا ہے. Come into the video. Come in. In. Eat kebab. This مزار بھی کنا. دشمن تیمہ خایا. دشمن تیمہ خایا. کم چې دشمنان دی هغه مګورئ. هغه مګوره. اوه دوستان وګوره.